دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، اس کے اثرات عالمی تھے، اسی لیے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع دی گئی مکہ مکرمہ میں کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا، تو آپ نے وجد میں آ کر عجیب جواب دیا. آپ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو دیوبند میں مدرسہ قائم کیا گیا؟ کہا یہ ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کی بقا کا اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے انتظام ہوا ہے. اسلامی تاریخ میں حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ کہا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا لقب یہ ملا ہے تو کس کو ملا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو. ایک تو ہماری امت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو واٹس ایپ یونیورسٹی کے اوپر بیٹھے بیٹھے علماء کی عیوب کو تلاش کرتا رہتا ہے اور پھر اسے پھیلانے کا کام کرتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کے عالم ربانی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حب دنیا سے دور ہو. گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی، در گزر کر دے. مکرمی سامعین، معزز ناظرین، آج کی یہ مبارک محفل جس شخصیت کے نام کی طرف منسوب کی گئی ہے اور ان کی حیات و کارناموں کو سمجھنے کے لیے ہم نے جن مہمانان مکرم کو مدعو کیا گیا ہے وہ ایسی شخصیات ہے جو حضرت مولانا محمد غلام وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا ہے. دنیا حضرت الاستاد کے چلے جانے کے بعد اپنے ان کے فرزندگان میں ان کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اور امت کو ایک بہت بڑا یقین ہے کہ جس طرح ان کے والد بزرگوار نے امت کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا، یقیناً چونکہ ان فرزندگان نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے اس سلسلے کو نافعیت کے ساتھ اور امت کی افادیت کے ساتھ جس خوبصورتی کے ساتھ ان کے فرزندگان ارجمن چلا سکتے ہیں اور کسی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے اس والد بزرگوار کے لگائے ہوئے شجر کو یہاں اس سلسلے کو ختم نہیں کریں گے، بلکہ وہ اس کو بام عروج تک پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی زندگی کا بہترین جو حصہ انہوں نے پایا ہوا ہے اسی میں صرف کرنے کی مقدور برسعی بھی فرمائیں گے. اور میں ان سے بسد خلوص، بسد احترام، عز و نیاز کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ آپ کے والد بزرگوار جس طرح بے کسوں کا سہارا بنتے تھے، آپ سے بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں یہ گزارش ہے کہ لا تمنعن ید المعروف عن احد اذا كنت مقتدرا فالسعد تاراتی، کہ آپ کا جو نیکی کا یہ ہاتھ ہے کسی اور بے کس سے اب رکنا نہ چاہیے، جب تک آپ قادر ہو لوگوں کی اور امت کی مدد کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ نیک بختی گاہے گاہے میسر ہوتی ہے. اور اقبال کا یہ شعر ضرور کہوں گا کہ آپ ان لوگوں میں نہ بنیے گا جو لوگوں کے پاؤں کھینچتے ہیں، بلکہ آپ ان لوگوں میں آپ کا شمار یقیناً ہوگا جو لوگوں کا آسرا اور سہارا بنتے ہیں. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی. مکرمی سامعین، معزز ناظرین، احترام کے تمام تر جذبات کے ساتھ آج کی اس مبارک محفل جس شخصیت کی طرف منسوب ہے اور ان کی حیات و کارناموں کو سننے کے لیے آپ بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں، میں ان کے جانشین جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل قوا کے رئیس و محتمم حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی دامت برکاتہم سے بسد خلوص، بسد احترام گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اپنے اچھوتے البیل انداز میں آپ کے والد بزرگوار کی جو حیات و خدمات ہے اس کا نقشہ سامعین کے سامنے پیش فرما کر محظوظ و ممنون فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس وانما ينتزع العلم بقبض العلماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، طالبان علوم نبوت اور شہر احمد آباد کے معزز احباب، میرا اور آپ کا تعلق ایک ایسے دین سے ہے جو دین ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور غمی منانے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. جس دین کے سلسلے میں قرآن کریم نے خود اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ کامل و مکمل دین ہے جس نے انسان کی زندگی میں پیش آنے والے چھوٹے بڑے ہر قسم کے مسائل کو اس انداز میں پیش کیا ہے کہ انسان اگر اسلام کے اس بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرے تو دنیا اور آخرت کی سرخروئی حاصل کر سکتا ہے. اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ روئے زمین پر جو بھی آئے، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں ابو البشر اور اول البشر ہونے کا شرف حاصل ہے، وہاں سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا عظیم سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا والہانہ تعلق تھا کہ اس تعلق کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جدائیگی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کو ہمیں سہنا پڑے گا. وہ ان کے ذہن و دماغ میں ایسا تھا کہ ایسی شخصیت جس کے لیے اس کائنات رنگ و بو کو بسایا گیا، جسے مقصود کائنات اور مقصد عالم بتایا گیا، کہا آخر وہ ہستی اس دنیا سے کیسے رخصت ہو سکتی ہے. قرآن کریم نے اسی کو بیان کیا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہی موت آنے والی ہے تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کہیں پر قرآن کریم کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی کہ فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. 10 سال میں روئے زمین پر کسی مخدوم کو انس جیسا خادم نہیں ملا. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی تھی. وہ انس بن مالک فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ نورت المدینہ كلها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر تشریف لائے
تو ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مدینہ منور ہو گیا، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مدینہ منور ہو گیا، ہم نے نور کو محسوس کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَإِذَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار باقی کی طرف رحلت فرما گئے، تو فرماتے ہیں کہ دین کی روشنی میں بھی ہمیں مدینہ میں ظلمت نظر آنے لگی، ہمیں ایسا لگنے لگا جیسے مدینہ میں تاریکی چھا گئی۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ کتنا عظیم تھا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا اذا اتتک مصیبت تشجا بها فاذکر مصابک بالنبی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اذا اتتک مصیبت تشجا بها، کہ اگر تجھ پر کوئی ایسی مصیبت آ پڑے جس سے تو نڈھال ہو جائے، فاذکر مصابک بالنبی محمدی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے واقعے کو یاد کر لیا کر کہ صحابہ نے اسے کیسے برداشت کیا۔ حضرات صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق تھا، جو محبت تھی، جو تعلق تھا، وہ روئے زمین پر کسی رفیق نے اور کسی محبت کرنے والے نے اپنے محبوب کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی جو صحابہ کو تھی۔ اسی لیے امام نسائی نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں واقعات کو ذکر کیا ہے کہ صحابہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ کیسے گزرا۔ اس میں آپ نے نقل کیا ہے کہ ایک صحابی اپنے کھیت میں ہیں اور ان کے کان میں آواز پہنچتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد توفی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا دل پھٹ جاتا ہے اور وہیں پر وہ وفات پا جاتے ہیں۔ ایک صحابی اپنے مزرعہ میں ہے، اپنے کھیت میں ہیں، ان کے کانوں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی آواز ٹکراتی ہے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ، جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ آنکھیں اب ان کے بعد کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے، اے اللہ میری آنکھوں کی بینائی اٹھا لے، میں ان آنکھوں سے حضور کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ فرماتے ہیں وہ صحابی اپنی آنکھوں کی بینائی کو انہوں نے خود اللہ کے حوالے کر دیا۔ دنیا میں اگر آدمی کی آنکھ کمزور ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ محبت کی ایسی مثال قائم کی کہ خود دعا کر کر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے جن آنکھوں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھ لیا ہو، اب وہ دنیا میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے۔ کسی محبوب نے اپنے حبیب کے ساتھ ایسی محبت نہیں کی ہوگی، اور کسی حبیب نے اپنے محبوب سے ایسی محبت نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر اس واقعے کا کیا اثر مرتب ہونے والا تھا، اس کو اللہ اپنے علم غیب کی بنیاد پر جانتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے موقع پر آیت نازل کی وما محمد الا رسول، جبکہ غزوہ احد کب ہو رہا ہے؟ سن ہجری 3 میں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات سے 8 سال پہلے، تو اس وقت سے صحابہ کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا وما محمد الا رسول۔ کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اول داع للاسلام کا شرف حاصل ہے، وہ شہید کر دیے گئے۔ وکان شبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شبیہ رسول تھے، یعنی ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے ملتا جلتا تھا۔ تو شیطان نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ان محمدن قد قتل، کہ محمد شہید کر دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کے پاس، صحابہ کے کانوں پر جب یہ پڑی بات تو انہوں نے اپنی تلواریں رکھ دی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہی دنیا سے چلے گئے تو اب ہم دنیا میں رہ کر کیا کریں گے۔
ہمیں بھی اس دنیا میں نہیں رہنا ہے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على اعقابکم، کہ محمد تو رسول ہے. کیا مطلب؟ کہ جیسے بہت سارے رسول اس سے پہلے آئے اور وہ اس دنیا سے چل بسے، اسی طریقے سے آپ بھی چونکہ بشر اور انسان ہے، آپ کو بھی دنیا سے ایک مرتبہ ایک دن جانا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد آپ کے متوالوں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ان کے رنج و غم میں مبتلا ہو کر نڈھال ہو کر بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ انہیں ان کے مشن کو جاری و ساری رکھنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر غم اور مصیبت جب آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے سے پہلے جن لوگوں پر مصیبتیں اور غم آیا ہے ان کے واقعات کو یاد کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنے غم کو ہلکا کر سکے. اسی لیے تو شاعر کہتا ہے اذا اتتک مصیبت تشجا بها فاذکر مصابک بالنبی محمدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا کیا اثر ہوا تھا. صحابہ جب آئے تو کہنے لگی کیف طابت انفسکم، تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ حضور کے اوپر تم نے مٹی ڈال دی، کیسے گوارا کیا تم نے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دنیا میں سنت ہے اور اس سنت کے مطابق ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی بادل ناخواستہ ہمیں ایسا کرنا پڑا. اسی لیے حضرت فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بیان کرتے ہوئے کہتی یا ابتا عجب رب دعا، اے میرے پیارے والد، آپ کو آپ کے پروردگار نے بلایا اور آپ نے اس پر لبیک کہہ دیا. جبریل ننعا، ہم جبریل کو آپ کے وفات کی خبر دیتے ہیں. تو یہ دنیا میں انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ بہرحال غم اور مصیبت اس کے لیے غم اور مصیبت بنتی ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، جب ان کے ایک بچے کا انتقال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضور نے کلمات کہے ان العین لتدمع وان القلب لیحزن علی فراقک، کہ تمہاری جدائی پر اے میرے نواسے میرا دل بھی مغموم ہے اور میری آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہے. تو صحابہ تھے. صحابی تعجب سے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نوحہ کرنا تو جائز نہیں ہے، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کسی کی جدائیگی کے اوپر غم اور تکلیف کا پہنچنا اور آنسوؤں کا اپنی آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا یہ ایک فطری چیز ہے اور اس پر شریعت نے کوئی روک نہیں لگائی. شریعت نے روک لگائی ہے نوحہ پر کہ آدمی چیخے چلائے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور اپنی میت کے سلسلے میں باتیں بیان کرتا ہے. کہا شریعت نے ان چیزوں سے منع کیا ہے جس سے شائستگی نہ ہو اور جس سے انسان ایسا سمجھ میں آئے کہ جیسے انسان اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اس لیے بہرحال والد محترم اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے. ظاہر سی بات ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یہی کہا جا سکتا ہے زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، یعنی کیسے کیسے دنیا کے اندر میں انسان آئے، ان کو آسمان بھی ان کے سامنے ہیج تھا، مگر بہرحال سنت اللہ کے مطابق کل نفس ذائقۃ الموت، اس دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، تو بہرحال اسی سنت کے مطابق آپ کو بھی جانا ہوا. لیکن ہم نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا کہ وہ اس طریقے سے ہماری زندگی سے رخصت ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو
باپ کا سایہ ہی انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اگر وہ باپ بڑا عظیم باپ ہو تو اس کا سایہ اور ان کا وجود، اس کی برکتوں کو جب پوری امت محسوس کر رہی ہو تو گھر والے کیسے محسوس کر رہے ہوں گے؟ تو ہمارے والد محترم اللہ رب العزت نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، بہرحال ان خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے وقت دارت، طویل وقت چاہیے، مگر یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں جو خوبیاں عطا کی، ان خوبیوں میں سب سے بڑا درس یہ ہے کہ ہمارے والد محترم اور ہمارے گاؤں کے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کو اور آپ کے خاندان کو اللہ رب العزت نے ملت اسلامیہ کی خدمت کے لیے اور دین متین کی خدمت کے لیے اور علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت کے لیے جو منتخب کیا، اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، والدین کی نیکی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا، جن کے بارے میں ہمارے چچا بیان کرتے ہیں کہ 45 سال تک ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی اور 50 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور اللہ نے انہیں بھی قابل رشک موت عطا فرمائی۔ 2004 کے دسمبر کے مہینے میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، جبکہ آپ معذور تھے، 84 سال کی عمر تھی، بڑی مشکل سے چل پاتے تھے آپ۔ جمعہ کا دن تھا، صبح میں اٹھے اور اٹھنے کے بعد وضو کیا، اور وضو کر کر تہجد کی تیاری کر رہے تھے، اور آپ کی جان اس دار فانی سے رحلت فرما گئی۔ ہمارے چچا وہاں پر موجود تھے، حافظ سلیمان، وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں پر کھڑا تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کی جان کیسے رخصت ہو گئی، بالکل 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ جب میں نے اپنے والد کی جان کے جانے کا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو کہا بالکل اسی طریقے سے ان کے والد یعنی ہمارے دادا کی جان بھی ان کے جسم میں سے نکلی، تو ذرہ برابر قرب و جوار میں کھڑے ہوئے کسی آدمی کو پتہ نہیں چلا کہ جان کیسے چلی۔ تو دنیا میں انسان بہت ہے، میں اور آپ جس زمین پر رہتے ہیں، اس زمین کے اوپر اس وقت 800 کروڑ انسان ہیں، مگر ہر انسان کے جانے سے لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تکلیف ایسے انسان کے جانے سے ہوتی ہے جو انسان اپنے پیچھے بہت بڑا کام چھوڑ کر جائے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، قرآن کریم کہتا ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں انجمن تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو بھی منتخب کیا، تو آپ کی کامیابی کا سب سے پہلا راز آپ کے آبا و اجداد کی نیکی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں بھی اللہ رب العزت داعی پیدا کرے، ہماری نسلوں میں بھی اللہ رب العزت اس طرح کے انسانوں کو پیدا فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلے والدین کو نیک اور صالح بننا ہوگا۔ اگر والدین نیک اور صالح بنتے ہیں تو قرآن ہی کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ والدین کی نیکی اولاد کو ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، اور سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ تو فرماتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ ان کی اولادوں میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر اولاد ذکور پیدا ہوئی، مگر کوئی بڑا نہیں ہو سکا۔ صرف ابراہیم کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہوئے تھے کہ گھوڑے پر سواری کر سکتے تھے، ورنہ سب بچپن ہی کے اندر میں انتقال کر گئے۔ تو ہمارے محدثین نے شراح نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے نبوت ختم ہو چکا تھا، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، اور اگر آپ کی اولاد ذکور میں سے کوئی زندہ رہ جاتا اور بڑا ہوتا تو نبوت انہیں نہ ملتی، تو ایک طرح سے گویا کہ آپ کی ذات کے سلسلے میں کوئی یہ کہتا تھا کہ بھئی ابراہیم کے بیٹے بھی نبی بنے، یعقوب کے بیٹے بھی نبی بنے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں میں تو نبوت چلی نہیں، لہذا کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جیسے اللہ رب العزت نے عیوب سے پاک بنایا تھا، ویسے ہی آپ کی سیرت کو بھی اللہ نے ایسا ہی بنایا کہ کوئی انگلی رکھنے کی جگہ نہ ملے۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو اور آپ کی ظاہری صورت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ احسن منک لم تر قط عینی، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ واجمل منک لم تلد النساء، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے کبھی نہیں جانا۔ خلقت مبرأ من كل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، اس لیے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صورت تھی ویسے ہی آپ کو سیرت بھی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد اللہ نے آپ کے مشن کو جاری رکھا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج، جس کو ہمارے طلباء اور علماء کو ضرور اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے، کہ آپ واقعتاً قرآن اور حدیث کا مطلوبہ انسان ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے اس کے لیے نظام جاری کیا کہ اللہ نے قانون کی صورت میں قرآن اور حدیث کو نازل کیا اور شخصیت کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ اس قانون کو عملی طور پر بھی کر بتائے اور اس کی شرح کر بھی بتائے۔ آگے جو آپ نے بات لکھی ہے وہ بڑی پیاری ہے، تو آپ نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان یہ ہے کہ ان کے یہاں پر کتاب و سنت جو قانون کی صورت میں ہے اس پر بھی عمل ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف صالحین نے اس کی شرح کیسے کی ہے۔ تو فرماتے ہیں شخصیت مقدسہ کے تقدس کا پاس و لحاظ رکھنا اور شخصیات مقدسہ کا وجود ہر زمانے میں پایا جانا، یہ اسلام کے بقا کے لیے اسباب ظاہریہ میں ضروری ہے۔ لہذا اللہ ہر زمانے میں ایسی شخصیتوں کو وجود بخشتا رہتا ہے جن شخصیتوں کے ذریعے اللہ اس زمانے میں امت کو دین اسلام کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں کو پورا کر بتاتا ہے، اللہ ان کے ذریعے سے کام لیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے حضرات صحابہ تو بہرحال اصحاب النجوم سبھی ایک سے ایک تھے، لیکن حضرات صحابہ کے بعد سب سے پہلے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو کہا گیا، اور پھر اس کے بعد امام شافعی اور امام ابو حنیفہ، اور ہر زمانے کے اندر میں اللہ نے مجددین کو پیدا کیا۔ ہمارا بر صغیر اور خاص طور پر ہندوستان ایک ایسا خوش قسمت ملک ہے کہ اس ملک کو اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی کے بعد مجددین کا گویا مرکز بنا دیا۔ ہر صدی میں حضرت مجدد الفسانی کے بعد تو ایسا لگتا ہے جیسے مجددین کا ایک سلسلہ یہاں پر رکنے کا نام نہیں لیتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی کے بعد شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، شاہ اسحاق صاحب، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جن کو امام الفروع کہا جاتا ہے اور امام الفقہ والحدیث کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ ایسا چلا کہ اس کے بعد مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اور یہ اس ملک کے لیے عظیم شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے عالم اسلام میں صحیح طور پر افراط اور تفرید سے پاک دین کی عملی صورت کے بقا کے لیے اسی ملک سے افراد کو کھڑے کیا۔ ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں بھی ایسے افراد کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر ہمارے اس ملک میں جو افراد کھڑے ہوئے ان کے اثرات عالمی رہے۔
दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, उसके असरात आलमी थे। इसीलिए सैयद ताइफा हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि को जब इत्तला दी गई मक्के मुकर्रमा में कि दारुल देवबंद के अंदर में एक मदरसा कायम किया गया, तो आपने वजद में आकर अजीब जवाब दिया। आपने कहा, तुम क्या समझते हो देवबंद में मदरसा कायम किया गया? कहा, ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम की बका का अल्लाह की तरफ से कयामत तक के लिए इंतजाम हुआ है। अजीब बात फरमाई। हजरत का तारीखी जुमला है ये, जिनको सैयद ताइफा कहा जाता है। इस्लामी तारीख में हजरत जुनैद बगदादी को सैयद ताइफा कहा जाता था, और फिर उसके बाद दूसरा लक़ब ये मिला है, तो किसको मिला है? हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि को। तो आपने कहा कि ये सिर्फ एक मदरसा नहीं है, जबकि एक तालिब इल्म से और एक उस्ताद से शुरू हुआ था। उस्ताद भी महमूद और तालिब इल्म भी महमूद, और एक तालिब इल्म और एक उस्ताद से शुरू होने वाले इदारे के बारे में अपने जमाने का जुनैद दौरा और सैयद ताइफा क्या फरमाते हैं, तुम क्या समझते हो कि ये एक मदरसा कायम हो? कहा, ये मदरसा नहीं कायम हुआ है, ये कयामत तक के पूरी दुनिया में इस्लाम की सही सूरत को बाकी रखने का अल्लाह ने इंतजाम किया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा ही निजाम बनाया कि आप दुनिया के चप्पे चप्पे में चले जाए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी बर्रे सगीर के उलमा के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन इस्लाम की अमली सूरत और उसके तशख़्ख़ुस की जो खिदमत ली है, उसकी नज़ीर दुनिया के अंदर में आपको कहीं नहीं मिलेगी। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। तो हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि के इस पस मंज़र में हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि असल में 1857 में जब अंग्रेजों को गलबा हासिल हो गया, और अंग्रेजों के गलबा हासिल होने के बाद पूरे मुल्क से इस्लाम को खत्म करने का उन्होंने प्लान बनाया, तो उस जमाने में हिंदुस्तान के औलिया और नेक और मुस्तजाबुद्दावात, जिन लोगों की दुआएं अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाते हैं, ऐसे नेक सालेह लोगों की एक जमात को बाकायदा तैयार किया गया, और तैयार कर कर उन्हें मक्के मुकर्रमा भेजा गया, और उन्हें यह कहा गया कि आपको मक्का में रहकर सिर्फ एक दुआ करनी है कि ए अल्लाह, हिंदुस्तान में हमारी नस्लों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम फरमा। 1857 के का नाकामी के बाद वो जमात वहां गई, उनके खाने पीने का इंतजाम हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब केरानवी मदरसा सौलतिया से किया करते थे, और वो कोई बाब काबा के पास, कोई मुल्तज़म के पास, कोई हतीम के पास, कोई मकाम इब्राहिम के पास, जितनी भी इजाबत के मकामात थे, उन तमाम मकामात पर पेशानी रगड़ रगड़ कर, रो रो कर वो मेरे और आपके ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए दुआएं कर रहे थे। ए अल्लाह, तो हमारी नस्लों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमा। उन लोगों ने जब 8-9 साल तक आंसू बहाए, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इदारे को वजूद बख्शा। 8-9 साल तक वो रोते रहे। 1857 से लेकर 1866 तक वो रोते रहे, तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको वजूद बख्शा। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इदारे को वजूद बख्शने के बाद जो इस्लाम की हिफाजत का इंतजाम किया, अल्लाह अकबर, कोई इसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्यों? इसलिए कि हजरत कारी तैयब साहब फरमाते हैं कि शख्सियत मुक़द्दसा का जो सिलसिला चला रहा था, उसमें सबसे नुमाया जो वस्फ था वो क्या था? अल अदल वल इअ्तिदाल। उनकी तबीयत में इंसाफ और उनकी तबीयत में इअ्तिदाल था। न तो जिद्दत पसंदी की तरफ वो माइल हुए और न उन्होंने तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, बल्कि सही माने में जो इस्लाम था उस इस्लाम पर अमल कर कर और उसकी शरह कर कर बताई। ये शख्सियतें, उनका सिलसिला जाकर वहीं पर रुकता है हमारे इस शख्सियत मुक़द्दसा। तो आप फरमाते हैं हज़रत कारी तैयब साहब कि शख्सियत परस्ती में गुलू करने से भी इंसान इस्लाम के सही रास्ते से निकल जाता है, और शख्सियतों को न मानकर उन पर तनकीद करने से भी इस्लाम अहले सुन्नत वल जमात के रास्ते से निकल जाता है। तो कहा इन दोनों को इफरात और तफरीद से पाक रखकर पूरा किताब और सुन्नत पर भी अमल
اور شخصیات مقدسہ کے تقدس کو باقی رکھتے ہوئے کہا اس کی اگر عملی اور زندہ مثال اگر کسی نے قائم کی ہے تو ہمارے اس ادارے نے قائم کی. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی برکت سے صرف ہندوستان نہیں پوری دنیا میں اس فکر کے حامل مدارس کو قائم کیا جہاں سے ہزاروں طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. میں اب اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بات کو بخوبی جانتے تھے. آپ عالم الغیب ہے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. اللہ رب العزت نے ہمارے اس ملک کے حالات کے اعتبار سے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ کے اوپر ایک عجیب انکشاف کیا. حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا بچپن میں ہمارے میں تقریباً 5-6 سال کا تھا جب سے حضرت کو جانتا تھا. ہمارے والد صاحب کی ایک عادت یہ تھی, خوبی یہ تھی جو ہمارے علماء اور طلباء کو اپنے اندر اپنانی چاہیے, وہ یہ کہ بزرگوں سے تعلق باقی رکھنا اور بزرگوں سے ملنے جلنے کا انتظام رکھنا. ہمیشہ ہم لوگ 10-12 سال کے تھے تو ہمارے خاندان کے جتنے بھی نوجوان تھے ان سب کو بار وفات کی چھٹی میں ایک مرتبہ 92 یا 93 میں والد صاحب نے کہا کہ بھائی سب کو چلنا ہے. کہا جتنے بھی بزرگ ہمارے زندہ ہے ان تمام بزرگوں سے بھی ملنا ہے اور جو بزرگ اس دنیا سے رحلت فرما گئے ان کے مزار پر بھی جانا ہے. تو ہم لوگ ٹرین کے ذریعے سے لکھنؤ گئے اور پھر حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ سے ملے. باندہ گئے حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملے, حضرت شاہ براء الحق صاحب سے ملے اور حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے. ایسے جتنے بھی بزرگ تھے ان تمام بزرگوں کو ملے. دیوبند میں ہمارے جتنے بھی اکابرین موجود تھے ان سب سے ملے, سب کے مزاروں پر گئے. اخیر میں سرہند گئے اور سرہند سے پھر واپس آئے. تو لکھا ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ جو دین سے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم نے اپنے اکابرین کی عظمت کو اپنے دلوں سے کھو دیا ہے. ایک تو ہماری امت میں ایک طبقہ ایسا ہے جو واٹس ایپ یونیورسٹی کے اوپر بیٹھے بیٹھے علماء کی عیوب کو تلاش کرتا رہتا ہے اور پھر اسے پھیلانے کا کام کرتا ہے, جبکہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہرحال انسان ہونے کے ناطے عالم بھی انسان ہے, غلطی ہو سکتی ہے. تو عالم کیا, کسی مسلمان کی بھی کسی غلطی کی ستر پوشی کرنا دوسرے مسلمان پر اس کے حقوق میں سے ہے کہ کسی کی کسی چیز کو چھپانا چاہیے. تو اس لیے کہ اس سے علماء کی عظمت کم ہوتی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جو شخص علماء سے نفرت کرتا ہے, علماء کی عظمت نہیں کرتا, اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اس کے سلسلے میں یہ اندیشہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت نہ ہو. شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑا زور دے کر کہتے تھے کہ جو لوگ علماء اور مدارس اور دین کے کاموں پر تنقید کرتے ہیں, ان تنقید کرنے کے بعد ان کی قبر کھود کر دیکھ لو, ان کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. ہمارے طلبہ میں بھی اپنے اساتذہ کی ادب اور احترام, ہمارے والد صاحب کو اللہ رب العزت نے یہ چیز کوٹ کوٹ کر ادا فرمائے. اللہ اکبر. آپ نے جو اپنے اساتذہ کی خدمت کی ہے اور ان کی زبان سے اپنے اساتذہ کا تو جو تذکرہ ہم نے سنا ہے, حضرت مولانا عبداللہ صاحب مفکر اسلام فخر گجرات حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ, ان کی آپ نے خدمت کی. ترکیسر میں حضرت مولانا ذوالفقار صاحب, سید ذوالفقار صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا شیر علی صاحب. تو پہلے ترکیسر میں اپنے بزرگوں کی خدمت کی اور طالب علم کے زمانے میں آدمی کو استادگی اور بزرگوں کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ ایکٹیو ہونا چاہیے. آج کل ہمارے طلبہ یہ موبائل میں اس میں ایسے مبتلا رہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھی سوتے رہتے ہیں, کلاس میں بیٹھے بیٹھے بھی سوتے رہتے ہیں, اس لیے کہ جب سونا ہے اس وقت سوتے نہیں ہیں, موبائل لے کر بیٹھے رہتے ہیں, اور جب جاگنا ہے اس وقت بیٹھے بیٹھے سوتے رہتے ہیں. ہر جگہ کی شکایت ہے. شیخ الاسلام فقیہ اللہ حضرت مولانا تقی صاحب سے بھی 2-4 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تو حضرت بھی یہ شکایت کر رہے تھے کہ یہ موبائل اتنی بڑی مصیبت ہے, پتہ نہیں کس کمبخت نے اس کو ایجاد کر دیا ہے.
کہا اسمہما اکبر من نفعہما، کہا اس کا نفع تو کم ہے لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے. یہ لوگوں کے ایمان کو بھی، بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے ایمان سے بھی برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہمیں اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام سیکھنا چاہیے. میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں جب مزاح علوم جانے لگا تو مزاح علوم جاتے ہوئے میں سورت اسٹیشن کے پاس ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جا کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی اللہ والا ملا دے کہ میں اس اللہ والے کی خدمت میں لگ جاؤں. تو فرماتے ہیں وہاں پر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں اللہ نے کسی طریقے سے پہنچا دیا، جو مزاح علوم سہارنپور کے ناظم تھے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ان کے پلنگ کے پاس ہی سو جاتے تھے اور حضرت کی خدمت کرتے تھے. ہر نماز کے بعد وہ ہماری حاضری لیتے تھے. کہا جیسے ہی سلام پھیرتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد کہتے تھے غلام، تو میں کہتا جی حضرت. تو پھر سوال کرتے رکعت تو نہیں گئی، مسبوق تو نہیں ہوئے تم؟ تو میں کہتا نہیں. پھر ادھر مولانا حبیب صاحب سے پوچھتے حبیب، تو پھر وہ کہتے کہ جی حضرت. تو کہا مسبوق تو نہیں ہوئے آپ؟ کہا نہیں مسبوق نہیں ہوا. تو کہا کہ اگر کبھی ایک آدھ رکعت چھوٹ بھی جائے تو ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے کہ بھائی ابھی حضرت پوچھیں گے. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کوئی آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ غلام محمد سے شرک کی بو آتی. آپ کا نام غلام محمد ہے، محمد کا غلام، تو اس سے شرک کی بو آتی ہے. تو حضرت بہت بڑے شاعر تھے فارسی اور اردو کے. والد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے برجستہ فارسی میں ایک شعر کہا، غلام محمد ز شاہ جہاں بہ، غلام محمد غلام خدا است. کہا کون کہتا ہے اس سے شرک کی بو آتی ہے؟ کہا غلام محمد تو ایسا نام ہے کہ دنیا کے تمام بادشاہوں سے بہتر ہے، اور غلام محمد در حقیقت غلام خدا ہے. تو فرمایا کہ ایک ہوتا ہے عبد اور ایک ہوتا ہے غلام، دونوں میں فرق ہے. عربی زبان میں عبد بندے کو کہتے ہیں، تو بندہ تو اللہ کا ہوگا، اللہ کے رسول کا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے رسول کا غلام ہونا تو یہ تو سب سے بڑا شرف ہے. حضرات صحابہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا غلام کہہ دیتے تھے. تو حضرت نے کہا برجستہ یہ شعر کہا، غلام محمد ز شاہ جہاں بہ، غلام محمد غلام خدا است. اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کس مقبولیت کی گھڑی میں حضرت نے یہ اشعار کہے تھے، اللہ نے ان کو ویسا ہی بنا دیا کہ غلام محمد ز شاہ جہاں بہ، کہ غلام محمد تو دنیا کے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے. اور اللہ رب العزت نے ان سے ایسا ہی کام لیا جو کام بادشاہ بھی نہیں کر سکے. اور ہمارے والد صاحب کہتے ہیں میں تو فقیر ہوں، لوگوں سے لیتا ہوں اور لوگوں کو کام کر دیتا ہوں، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا ہوں، لوگوں کو. ایک مرتبہ حضرت مولانا نعیم صاحب ہمارے ایک ادارے کے ذمہ دار ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس دست غیب ہے، یعنی آپ کو غیب سے پیسے آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو والد صاحب نے اس کی بڑی عجیب و توجیہ بیان کی. والد صاحب نے کہا ہاں میرے پاس دست غیب ہے، لیکن کیسا دست غیب ہے؟ کہا جب کوئی ضرورت مند میرے پاس اپنی ضرورت لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میری یہ ضرورت ہے، تو میں اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہوں. میں اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت بنا لیتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اے اللہ یہ اس کی ضرورت نہیں میری ضرورت ہے، اے اللہ اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا تو مجھے ذریعہ بنا لے. تو اللہ کہیں نہ کہیں سے انتظام کر دیتا ہے تو میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ ہے دست غیب. کہا غیب سے کوئی پیسہ میرے پاس آتا نہیں، لیکن کسی کی ضرورت کو میں اپنی ضرورت بنا لیتا ہوں تو اللہ رب العزت اس کی ضرورت کو میرے ذریعے سے کیا کر دیتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایسا خلوص للہ عطا فرمائے کہ کسی کے ساتھ کتنا ہی بڑا احسان کا سلوک کرے، کبھی آپ اس پر احسان جتلاتے نہیں تھے کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا، میں نے آپ کے ساتھ ایسا کیا. نہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، قرآن کریم نے جس کو بیان کیا. بھول جاتے تھے. آج بھی تقریباً آپ کے وفات کو تیسرا ہفتہ ہونے جا رہا ہے، کل تیسرا ہفتہ ہو جائے گا. روزانہ 50 100 150 لوگ آتے ہیں. لوگ آ کر اپنے واقعات بیان کرتے ہیں. کس کا کیا کیا کام کر دیا ہمیں بھی معلوم نہیں، وہ جانتے ہیں، اور جس کو کام کر دیا وہ آ کر آج بتا رہا ہے تو پتہ چلتا ہے. کسی کو گھر بنا دیا، کسی کو حج کروا دیا، کسی کو عمرہ کروا دیا، کسی کو مسجد میں تعاون کر دیا، کسی کے یہاں مسجد بنا دی، کسی کے یہاں مدرسہ بنا دیا، کسی کے یہاں اسکول بنا دی، کسی کے یہاں کالج بنا دیا. وہ ریکارڈ نہیں رکھتے تھے.
ایک مرتبہ میرے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی ہم دنیا کے ایوارڈ کے لیے کام نہیں کرتے. ما اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. ہم تو اللہ کے پاس ایوارڈ لیں گے, یہ دنیا کے ایوارڈ سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب انسان کے پاس ایسا خلوص ہوتا ہے تبھی اللہ ان سے کیا کرتا ہے, کام لیتا ہے. اسی لیے شیخ محمد عوامہ فرماتے ہیں کہ الاخلاص یأتی بالعجائب, کہ انسان کے پاس جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں عجائبات کو لے کر آتا ہے. عجیب ایسی چیزیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے, ایسی چیزیں اللہ ان سے وجود میں لاتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے آج سے 14 سال پہلے جب MBBS کالج کھولنے کا ارادہ کیا تو مجھے کہنے لگے کہ MBBS بنانا ہے. تو میں نے کہا کہ ابا اپنے 150 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی تو اس میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. کہ اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب کسی چیز کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. پھر مجھے سمجھایا کہ دیکھو ہمت رکھنے کی, ڈرنے کا نہیں. کہا ہم یہ MBBS بنائیں گے اپنے لیے بنائیں گے؟ میں نے کہا نہیں. کہا کس کے لیے بنائیں گے؟ امت کے لیے. جب امت کے لیے بنائیں گے تو اللہ کے لیے بنا رہے ہیں, اور اللہ کہتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. تو ہم اپنی نیت کو خالص کریں, باقی سب راستہ اللہ کر دے گا. 150 کروڑ کا جب پروجیکٹ شروع کیا 1 روپیہ تھا نہیں پروجیکٹ کے لیے, لیکن الحمدللہ وہ پروجیکٹ پورا ہوا, اور اب تک کے پچھلے 10 سال میں تقریباً 1000 بچے مسلمان ڈاکٹر بن چکے اب تک کے, اور ابھی ہر سال تقریباً 200 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اور وہ کہتے تھے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس ملک کو اور امت کو ہر سال 1000 ڈاکٹر دوں, اور ایسے ڈاکٹر دوں جن کے اندر دین بھی ہو اور جن کے اندر درد بھی ہو. تو الحمدللہ جامعہ کی نگرانی میں جو کالجیں چل رہی ہے اس سے ہم نے اس دن شمار کیا تو تقریباً 500 بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں ہر سال مختلف جگہوں کی کالجوں سے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ انہوں نے جو آرزو اور تمنا کی تھی کہ 1000 ڈاکٹر, تو انشاءاللہ 5-7 سال میں ہم اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت اسباق تھے کہ آپ نے کس طریقے سے, دنیا کی محبت تو دور دور تک آپ کے پاس تھی نہیں. آپ نے جب بچپن میں چھوٹا تھا جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے مجھے سکھایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. آپ لمبے لمبے سفر کر کر آتے تھے مگر 1 روپیہ آپ کے جیب میں ہوتا نہیں تھا. عجیب عجیب واقعات لوگ آپ کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں, اور وہ ہم کو بھی ایسا ہی کہتے تھے کہ دنیا کی محبت دل میں نہیں جگہ دینے کی, تو یہ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے دوڑے گی, اور اگر تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے تو یہ دنیا تم سے دور بھاگے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت, حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی عالم کے عالم ربانی ہونے کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ حب دنیا سے دور ہو. کہا وہ اگر حب دنیا سے دور ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ عالم ربانی ہے, یہ علماء سو میں سے نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم کے مقدمے کے اندر میں لکھا ہے کہ علماء سو کی کون کون سی علامت ہے اور علماء ربانیین کی کون کون سی علامت ہے. اس میں سب سے پہلی علامت آپ نے یہ بیان کی ہے کہ حب دنیا سے وہ دور ہو. تو اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھوں پر جو اتنے عظیم کارنامے انجام دیے اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ آپ کے اندر اخلاص و للہیت تھی, آپ کے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ تھی, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر میں جرأت اور ہمت تھی. وہ کسی چیز کو کرنے سے, وہ کہتے بھی تھے کہ میں نے MBBS کالج بنائی ہے بغیر دانت کے سیٹی بجائی ہے, یعنی اگر دانت نہیں ہے تو سیٹی نہیں بج سکتی ہے. تو ایسا کہتے تھے کہ میں نے بغیر دانت کے سیٹی بجائی, لیکن اللہ نے اس کو کھڑا کروا دیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو کرنے کے لیے ایسا نہیں کہ پلان بناؤ اور پلان بنانے کے بعد اس کے فنڈ جمع کرو اور اس کے بعد بناؤ. کہا کہ کبھی زندگی میں کوئی پروجیکٹ ایسے پورے ہی نہیں ہوتے. کہا کہ آپ اپنی نیت کو درست کرو اور صحیح طریقے کے مطابق کام کو شروع کر دو, آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ اس کو پورا کر دے گا. بہرحال اللہ رب العزت نے آپ سے اس ملت کے لیے اور ملت اسلامیہ کے لیے جو کام لیے ہیں, بہرحال وہ اللہ ہی کی توفیق ہے. آپ ہمیشہ کہا کرتے تھے وما توفیقی الا باللہ.
آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس میں عجب آ جاتا ہے، اس کے اندر میں کبر آ جاتا ہے. تو عجب اور کبر بھی ان کے یہاں پر دور دور تک کہیں پر بھٹکتا تھا نہیں. بالکل جب وہ تعارف کراتے، گھر پر کوئی مہمان آتے اور ہم لوگ سامنے ہوتے تو کہتے یہ خادم زادہ ہے، صاحب زادہ نہیں کہتے تھے کہ یہ خادم زادہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی نہیں، صاحب بن کے نہیں رہنے. وہ کہتے تھے کہ سر بن کے رہو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے، دم بن کے رہو گے تو کوئی چھڑے گا ہی نہیں تم کو. تو اللہ رب العزت نے، اللہ نے جو ان سے کام لیا اور جو باتیں ان سے کہلوائی ہے، بہرحال ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان کی باتوں کو پڑھیں. اور چونکہ ہمارے زمانے کے ہمارے بزرگوں کے تربیت یافتہ تھے تو اللہ رب العزت نے ان سے جو کہلوایا ہے. ہمارے مولانا حنیف صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم بھاونگر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک مرتبہ ہم سے کہا کہ بھائی یہ مولوی غلام جو تقریر کرتا ہے اس کو سنو اور لکھو اچھے سے. کہا کیوں حضرت؟ کہا اس کے پاس مطالعہ کرنے کا تو ٹائم ہے نہیں، بیچارہ ادھر سے ادھر بھٹکتا رہتا ہے. کہا یہ جو بھی بات کرتا ہے سب الہامی باتیں کرتا ہے، اللہ اس کے دل پر القاء کرتا ہے اور یہ بیان کرتا رہتا ہے. تو کہا کہ اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کو لکھو. حضرت مولانا حنیف صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نے ایک مرتبہ سفر کے دوران ہم سے یہ بات کہی تو آپ نے بزرگوں سے دعائیں لی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی. وہ بھی قصہ سناتے ہیں کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرنا تھا ہمیں. دوسرے بھی گجرات کے بہت سارے طلباء ان کی خدمت کرتے تھے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارا بھی چانس لگا دو حضرت کی خدمت کرنے کے لیے، ہوتا ہے طالب علم. تو انہوں نے سب نے کہا کہ نہیں کوئی جگہ نہیں یہاں پر، تو تیرا کام کر. تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں میرا کام کرتا ہوں ابھی. وہ ان کے حوصلے بڑے بلند ہوتے تھے، وہ مایوس نہیں ہوئے. وہ حضرت ناظم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت شیخ کی مجھے خدمت کرنی ہے. تو حضرت ناظم صاحب کے خادم تھے قاری گورا. تو قاری گورا کو بلایا، قاری گورا تو آئے. کہا کہ حضرت شیخ کے پاس لے جا اور کہا کہ یہ ایسا کہنا کہ یہ حضرت ناظم صاحب نے بھیجا ہے اور ناظم صاحب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ روزانہ عصر کے بعد آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے سر میں تیل ڈالے گا، مالش کرے گا. تو وہ قاری گورا صاحب وہاں گئے اور جا کر کہا السلام علیکم. تو جیسے قاری گورا کا آواز سنا تو حضرت شیخ سمجھ گئے کہ حضرت ناظم صاحب نے پیغام لے کے بھیجا ہے. تو خیریت پوچھی حضرت کی. اس کے بعد کہا کیا خدمت ہے، ہمارے حضرت کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت یہ طالب علم ہے، دورے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں گجرات سے، اور حضرت ناظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ روزانہ عصر کے بعد آپ کی خدمت میں آئیں گے اور آپ کے سر میں تیل مالش کر دیا کہیں. کہا کہ بھئی ہمارے حضرت نے کہا ہے تو کل سے آ جاؤ، کل سے آ جائے کرو آپ. تو پھر والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں عصر کے بعد جانا شروع کیا تو وہ دوسرے ہمارے گجرات کے جو طلباء تھے وہ کہنے لگے حضرت پہ بہت بوجھ ہے، یہ تم نے غلط کیا. کہا کہ کوئی بوجھ نہیں، تم تمہارا کام کرو، میں میرا کام کرتا ہوں. میں نے تم کو پہلے کہا تھا، تم نے میرے لیے راستہ نہیں کیا تو میں نے کیسے بھی راستہ تلاش کر لیا، مجھے تو ہمارے بزرگ کی خدمت کرنی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فرمانے لگے عصر کے بعد مجلس میں کہ ایک بوڑھے میاں تھے جو مرزا مجہر جانے جانا یا حافظ ضامن شہید کے مزار پر سے بیر لے کر آتے تھے. بیر کا کوئی درخت ہے اس پر سے بیر لاتے تھے اور بڑے میٹھے بیر ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں وہ بڈھا مرمرا گیا یا کیا، آیا نہیں اس سال. تو والد صاحب نے سن لیا. تو والد صاحب نے کیا کہ اپنے ایک دوست کو بھیجا اور کہا کہ بھائی وہاں سے بیر لے کر آؤ. تو وہ بیر لے کر آئے. جمعرات کے دن حضرت نے کہا، جمعہ کے دن حاضر کر دیا. تو کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ حضرت آپ نے کل جو بیر یاد کیے ہے وہی ہے. تو کہا کہ بڑے عجیب ہمارے خدام ہے، کچھ بولنے ہی نہیں دیتے ہیں، فوراً کام کر دیتے ہیں. اور پھر حضرت نے خوب دعائیں دی. تو اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کی برکت سے، تو اس لیے بزرگوں سے دعا، میں اس کو ایسے کہتا ہوں، ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے ایسی خدمت کرنا جس سے وہ دل سے دعا دے. دونوں میں بڑا فرق ہے. آپ اپنے استاد کی، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی ایسی خدمت کرے کہ ان کے دل سے دعا نکلے تو وہ پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے، وہ سیدھی عرش پر جا کر ٹکراتی ہے اور آدمی کا کام بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی، ہمارے جو اساتذہ اور ہمارے جو بزرگان دین موجود ہیں ان کی قدردانی کی توفیق مرحمت فرمائے اور اللہ ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میں اس موقع پر بے حد ممنون و مشکور ہوں حضرت
مولانا حبیب صاحب کا کہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، کیونکہ وہاں پر مہمانوں کی کثرت سے آمد ہے، اس لیے وہاں سے نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن مولانا حبیب صاحب بھی جب ٹھان لیتے ہیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں۔ تو وہ عقل کو آئے تو کہا کہ نہیں ایسے نہیں، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ نے بعد میں پروگرام بنائے، کہا نہیں آپ ابھی تاریخ دو۔ میں نے کہا کہ آپ نے فون پہ بات دیں گے، فون پہ نہیں کہا کہ وہ بعد میں تم فون اٹھائیں گے بھی نہیں اور بات کریں گے بھی نہیں، اس لیے آپ ابھی تاریخ دو۔ تو تاریخ لے کر آئے، وہ پہلے 31 تاریخ طے ہوئی، پھر اس کے بعد 24 تاریخ طے ہوئی، تو اس لیے ہماری یہاں پر حاضری ہوئی۔ بہرحال ہمیں اپنے اکابرین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے اکابرین کی سیرتوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے طلباء مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو اپنے اکابرین کی سیرتوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ابھی مولانا محمود الحسن صاحب قاسمی ہمارے یہاں کل پرسوں تشریف لائے تھے، دارالعلوم کے رکن شورا ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے ہمارے طلباء اور علماء اور اساتذہ نے اور امت نے اکابرین کی سیرت سے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے علماء کی عظمت دل سے نکل گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنا اکابرین جو زندہ ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت میں جانا چاہیے۔ انہوں نے عجیب بات کہی، کہا سالانہ جو چھٹی ہوتی اور بیچ میں جو چھٹیاں ہوتی تھی تو ہمارے اکابرین کے زمانے میں وہ لوگ چھٹیوں میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ چھٹیوں میں وہ خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس جا کر ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو صادقین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے کہ علم ہے انسان کے پاس، مگر اس علم میں کب اللہ رب العزت نور پیدا کرتا ہے جب صادقین کی صحبت اختیار کی جائے۔ حضرات صحابہ اتنے اونچے مقام پر پہنچے، کیوں پہنچے؟ کسی یونیورسٹی میں پڑھا انہوں نے نہیں، صرف اللہ کے رسول کی صحبت سے۔ اسی لیے کہتے ہیں ساعت با اولیاء، ایک گھڑی کسی بزرگ کے ساتھ بیٹھ جانا 1000 سال بے ریا عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ کتنی؟ 1000 کیسی عبادت؟ بے ریا، اس سے بھی افضل ہے، لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بزرگوں سے وابستگی یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کی اور روئے زمین پر جتنے بھی مدارس، مکاتب اور جامعات اسلامیہ ہے، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر خلوص و للہیت کے ساتھ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں جو حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہوں، ہمارے طلباء، اساتذہ اور مولانا حبیب صاحب کا اور ادارے کا اور تمام ذمہ داران کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے ایسا فائدہ پہنچائے کہ جس سے ہمیں دنیا میں بھی نفع ہو اور آخرت میں بھی نفع ہو۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کے رئیس و محتمم اور جانشین حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ بحیثیت ناظم اگر تجزیہ کرنا ہو تو میں یہی کہوں گا کہ آج سے تقریباً 1440 سال پہلے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس وقت روئے زمین پر جس شخصیت کو سب سے زیادہ تعزیت کی ضرورت تھی اسی نے امت کو سنبھالا تھا۔ ان کی باتوں سے یہی لگا کہ اس وقت جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ اور حضرت کے اہل خانہ میں سب سے زیادہ جس شخصیت کو تعزیت اور درس دینے کی ضرورت تھی وہی شخص امت کو اور جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کو سنبھالے ہوئے ہے۔ مکرمی سامعین، معزز ناظرین، ایک عظیم شخصیت جس نے اس قدر ایمپائر کھڑا کیا، ان کے اولاد اس طرح سادگی سے رہتی ہے تو اقبال کا یہ شعر ضرور اپنے ذہن و دماغ کی اسکرین پر گردش کرتا ہے کہ کہاں سے سیکھی ہے اقبال تو نے یہ درویشی کہ چرچا پادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔